اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کی رضا والے کام کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کریں، اس کی ناراضی والے کاموں سے بچیں۔ تو یہ سبحان اللہ فائدے ہیں۔ کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں؟ سنو، نیکی کا فائدہ، کسی کی مدد کرنے کا فائدہ، بڑا کمال کا واقعہ۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ واقعہ۔ عرب کے کسی دیہات میں ایک رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے خربا تھے، صحت مند تھے۔ اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی، کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا نا۔ تو یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا۔ پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت یاد آ گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا کہ اتنا دودھ دے رہی ہے، اتنی اچھی اونٹنی ہے تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں، سب سے اچھی چیز تھی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفصیل پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا۔ پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں، بڑا غریب تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو کہا یہ اونٹنی، اس کا بچہ، یہ آپ کو تحفہ ہے۔ پڑوسی تو حیران، دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی، بڑی دعائیں دی اس نے۔ اب یہ ابن جدعان جو ہے وہ چلا گیا۔ کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا، پانی بھی نہیں، بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہر طرف پانی کی قلت۔ ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترسنے لگے۔ ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈتے وہ ایک غار، انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا، اس پہ چلا گیا۔ جب اندر اترا تو کہ شاید یہاں پانی مل جائے، اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی۔ بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں، ابن جدعان باہر نہیں نکل سکا۔ بچے تھوڑی دیر، ایک آدھ دن تو انتظار کیا، لگتا ہے ابا جی تو گئے۔ یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ لے فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا۔ پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی، لالچی بچہ تھے، کہ یہ تو واپس لینی چاہیے اس سے، اتنی کمال کی اونٹنی تھی، بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی۔ پہنچ گئے پڑوسی کے پاس، کہا آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہا ہاں۔ بولا میں واپس چاہیے۔ ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو دلدل میں گئے، نکلے نہیں وہاں سے۔ پڑوسی بھی کمال کا تھا، کہا ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس لے لو۔ اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو کہ یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی، آج میں اس کی مدد کروں گا۔ ڈھونڈتے اس غار میں پہنچا، اندر اتر گیا، دلدل نظر آیا، اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی۔ ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا۔ ابو جدعان زندہ تھا، بڑی مشکل سے اس کو کھینچا، اس کو باہر نکالا۔ اب جب باہر آ گیا، سانس بحال ہوئی، کہا اے ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو، 8 دن تک زندہ کیسے رہے؟ تمہیں کھانا پانی کیسے ملتا رہا؟ ابو جدعان کہتا ہے ماجرا بڑا عجیب ہے، واقعی میں سینے تک تو دلدل میں تھا مگر روزانہ میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا، میں وہ دودھ پی لیتا تھا اور اسی وجہ سے میں زندہ رہا۔ ہاں 2 دن سے مجھے دودھ نہیں مل رہا۔ پڑوسی کہتا ہے بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کہ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح مجھے۔ کہ بات یہ ہے کہ تم نے مجھے اونٹنی دی تھی نا، میرے بچے روز دودھ پی کر تمہیں دعا دیتے تھے، اللہ نے مشکل وقت میں دلدل میں تمہیں دودھ عطا فرمایا۔ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر 2 دن سے دودھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ 2 دن پہلے تمہارے بچے آئے تھے، تمہاری اونٹنی واپس لے کر چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ کسی کو نوالا کھلا دو، اللہ تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ کسی کی غربت میں مدد کر دو، اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا۔ کسی کو تم انشاءاللہ پانی پلاؤ، اس کی پیاس بجھاؤ، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس بجھا دے گا۔ یہ بلائیں ٹلتی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے، کسی کا ہاتھ پکڑ لو۔ آئیے سنتے ہیں حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئی تو ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، یعنی اب وہ
سمجھداری والی باتیں نہیں کرتی تھی، دماغی توازن بگڑ گئے۔ 10 سال میری بہن جو ہے وہ ایک کمرے میں رہی اور بیمار بھی رہی، ہمیں پہچانتی بھی نہیں تھی، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اور ایک رات یہ ہوا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا رات کو اس وقت کون آیا؟ میں نے کہا پوچھا کون؟ تو دروازہ کھٹکھٹانے والی ایک لیڈیز کی آواز آئی اور اس نے کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ میری بہن ہے، یہ کیسے بولنے لگ گئی اور کیسے مجھے پہچاننے لگ گئی اور یہ کہنے لگ گئی کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ فوراً دروازہ کھولا۔ 10 سال بعد میری بہن میرے کمرے میں آئی، اور آئی تو میں نے جب اس سے باتیں کی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا تمام معاملات دور ہو چکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ آپ طبیعت کیسے ٹھیک ہو گئی آپ کی؟ بہن کہتی ہے میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد محمد اسماعیل کی حفاظت کی، اور تمہارے والد محمد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ تمہارے دادا اور والد جو ہیں شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے ان دونوں بزرگوں نے اللہ پاک کے حضور تمہاری سفارش کی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو دعا کرو، اللہ عز و جل تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اور اگر چاہو تو تمہارے لیے صبر کرو تو جنت ہے۔ یعنی اس لڑکی کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر تم کہو، وہ بزرگ کہتے ہیں میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، شفا مل جائے گی، اور اگر صبر کرو تو جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، کہتی ہے حضور جنت تو میں چاہتی ہوں، مگر اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا، اگر شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ کریم کے در سے مانگنا ہے تو تھوڑا کیوں مانگنا ہے؟ کچھ لوگ بڑا کس کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ بس یہی دے دے، بھائی اتنا ہی دے دے۔ ارے تمہارا دامن تھوڑا ہے، میرے رب کے خزانے تھوڑے نہیں ہیں۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیک عمل، اب دیکھیں اس کے میں دنیاوی بینیفٹس بھی بتا رہا ہوں، کہ نیک عمل بدن میں قوت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح برا عمل جو ہے بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، بڑا حشاش بشاش، جب بھی جاؤ فریش فیل ہوتے ہیں، بڑا ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، یعنی جو روحانیت اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملنی وہ تو الگ ہیں۔ اللہ ان کی باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر ان کو روحانی طاقتوں سے نواز دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور کہیں نہ جاؤ یار، 75 سال کے پیر و مرشد ہیں ہمارے، اللہ ان کو نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ آپ یقین کریں جوان آدمی تھک جاتا ہے، مگر اللہ پاک نے جو ان کو طاقت دی ہے، جو روحانیت دی، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ روزے میں ہماری آواز نہیں نکلتی اثر کے بعد، وہ اثر کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، رات کو تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر سحری، بندہ سحری افطاری میں تو کہتا ہے اکیلے میں کروں گا یار تھکن لگتی ہے، وہ سحری بھی عوام میں کر رہے ہیں، وہ افطاری بھی عوام میں کر رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں قرآن و حدیث سے بتاتا ہوں کہ اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا والے کام بندہ کرنا شروع کر دے، اللہ مشکلیں کیسے آسان فرماتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ اچھے عمل کرو گے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اچھے عمل کرو گے اللہ آسان رزق والی برکت والی زندگی دے گا۔ اور قرآن فارمولہ دے رہا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے۔ اللہ سے خوف تو کرو نا، گناہ سے تو بچو، اگر مشکل سے نکلنا ہے نا تو اللہ کی فرما برداری کرو۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔
اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا, مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے, میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اچھا نماز پڑھتے ہیں, ہاں وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا نماز قضا بھی ہو رہی ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر رہا ہوں. ارے بھائی تو سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. کوئی شراب پیے نا لوگ کہتے او ہو شراب پیتا ہے, جوا کھیلے او ہو تو جواری ہے, یہ تو چوری کرتا ہے. اچھا ہم نے اپنے طور پر گناہوں کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی ہے. یقیناً چوری, شراب, جوا حرام, جہنم میں لے جانے والا کام, مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اچھا کوئی بات نہیں, نماز جمعے کی پڑھتا ہے وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ہم نے بھی اپنے طور پہ گناہوں کی ڈیفینیشن بنا لی ہے. خدارا اللہ کے غضب سے ڈرو, اور جس دن اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ آپ کو انشاءاللہ غیب سے راستے نکالے گا.